الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آوا کلما، آوا کیا اور کلما، کلما حرف شرط کے طور پہ آتا ہے جب کبھی، جب جس وقت. آحدو، آحدو لفظ کیا ہے؟ احد. آحدو انہوں نے عہد کیا. احدن تنوین آ گئی ہے کوئی عہد. نبذہ، نبذہ نون بازال کسی چیز کو غیر اہم سمجھنا، کسی چیز کو قابل توجہ نہ سمجھنا، غیر اہم سمجھ کر پھینک دینا. آوا کلما کیا اور جب کبھی، آہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریقم ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے. یامداری کی علامت وان جمع کے لیے ہے، آمن اصل لفظ تھا. لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے. ولما واو اور لما، لما بھی جو ہے جب معنی ہوتا ہے، اس کا بھی حرف شرط بھی آتا ہے اور ظرف کے طور پر بھی، اس میں ظرف کے طور پر بھی آتا ہے. ولما اور جب جاءہم آیا ان کے پاس، رسول کوئی رسول، کوئی رسول میں نے کیوں ترجمہ کیا؟ تنوین آ گئی ہے، کوئی رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے. عندہ ٹکٹ کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اندر طلب ٹکٹ دکھائیں، اندہ کا معنی ہوتا ہے قریب، پاس. اللہ کے پاس ہے، مصدقم تصدیق کرنے والا، مصدقہ نقل ہم کہتے ہیں، سواد دال کاف کنفرم کرنے کے لیے. لما واسطے اس کے جو معاہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریقن پھینک دیا، فریقن ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب، عطایاتی اتیان سے جو ہے، اوت الکتاب دیے گئے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، وراء پیچھے اور آگے دونوں معنی کے لیے آتا ہے. اصل میں یہ نظروں سے اوجل ہو جانے کے لیے آتا ہے اور پیچھے کے لیے خلف آتا ہے. تو وراء ظہورہم، ظہور ظہر کی جمع، ظہر کہتے ہیں پشت کو، پیٹھ کو، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. کانہم، کانا عربی میں حرف مشبہ بالفعل ہے، گویا کے. ہم وہ سب لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے، نہیں وہ جانتے. یعلمون لفظ کیا؟ یامداری کی علامت وانون جمع کے لیے ہے. لفظ اصل میں کیا ہے؟ عالمہ اس نے جانا، تو جو ہے وہ جانتے ہی نہیں. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں. آوا کلما کیا جب کبھی، آہدو انہوں نے عہد کیا. آہدو لفظ جو ہے یہ درمیان میں الف آیا ہے، اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں باب میں مفعلہ ہے، دونوں طرف سے عہد کرنا جو ہے، دونوں فریق کی طرف سے. آوا کلما جب کبھی، جب جو ہے، کلما آہدو انہوں نے عہد کیا، آہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اس کو، فریق منہم ان میں سے ایک فریق نے. عہد کون سا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ پہاڑوں کے اوپر بلند کیا تھا اس کو پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی عہد کیے انہوں نے پھینک دیے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ سب لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جو مدینہ کی مل کر ہم حفاظت کریں گے. لیکن ان کے ایک فریق نے یعنی علماء نے اس عہد کو پھینک دیا. نہ وہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، نہ جنگ احد میں شریک ہوئے، خندق میں بھی شریک نہ ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے جنگ خندق میں پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی. یعنی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پھینک دیا.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کی انبیاء کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جو نبی آئے گا اس پہ ایمان لائیں گے. اس عہد کو بھی انہوں نے پھینک دیا علماء نے. بل اکثرهم لا یؤمنون, وہ تو تھے علماء ایک فریق, لیکن ان کی اکثریت کیا ہے؟ لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لاتے, اکثریت ان کی. ولما جاءہم, اور جب آیا ان کے پاس رسول, کوئی رسول, من عند اللہ, اللہ کی طرف سے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کی طرف سے, مصدقاً, تصدیق کرنے والے, لما معہم, جو ان کے پاس ہے, جو ان کے پاس کتاب ہے تورات, اس کی تصدیق کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قرآن آیا. تو نابض فریق من الذین, پھینک دیا ان میں سے ایک فریق نے, اوت الکتاب, جو دیے گئے تھے کتاب. اوت الکتاب سے مراد کون سے ہوتے ہیں؟ اہل کتاب, یہود و نصارہ دونوں. انہوں نے پھینک دیا جو ہے کتاب کو, کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو, وراء ظہورہم, اپنی پشتوں کے پیچھے جو ہے, پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. تورات کے احکامات کو بھی اور اللہ کے قرآن کو بھی جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, انہوں نے کتاب اللہ کو وراء ظہورہم, پشتوں کے پیچھے پھینک دیا. کأنہم لا یعلمون, گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں, اس کا علم ہی نہیں رکھتے. انہیں معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, اور اسی لیے تو مدینہ میں آ کر وہ آباد ہوئے تھے. لیکن جب اللہ کا قرآن آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے اپنی کتاب تورات کے احکامات کو بھی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا, اور جو ہے اللہ کے قرآن کو بھی ایسے پھینک دیے جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہوں کہ حالانکہ ان کی کتابوں میں پہلے آ چکا تھا سارا, جو ہے اللہ کا نبی آئے گا اور ایک کتاب آئے گی. انہوں نے ایسے جو ہے اس حکم کو پھینک دیا جیسے وہ جانتے ہی نہ ہوں. انہوں نے قرآن مجید کو جو ہے غیر اہم سمجھا اور اہمیت کے قابل ہی نہ سمجھا. آج امت مسلمہ بھی ہم جو ہے قرآن مجید کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. کیوں؟ دنیا کی تعلیم سے ہمیں ہمارا کیریئر بننا ہوتا ہے, اس لیے ہم وہ کتابیں اپنے سامنے رکھتے ہیں ہر وقت پڑھنے کے لیے, رات دن محنت کرتے ہیں, اور اللہ کی کتاب کو ہم کیا کرتے ہیں, اوپر بلند رکھ دیتے ہیں عزت و احترام کے لیے. بہت ساری دنیا تو پڑھتی ہی نہیں ہے, مساجد کے اندر الماریاں بڑی پڑی ہیں لیکن لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں ویسے. اور کئی دفعہ تو مسجد ہے ہماری, اور قرآن مجید جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے بہترین خوبصورت جو ہے قرآن مجید ملتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں, آ کر الماری میں رکھ دیتے ہیں. کئی قرآن مجید ایسے ہیں جن میں دیمک لگی اور نیچے سے وہ کھاتی ہوئی اوپر نکل گئی, وہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہے. اتنا افسوس ہوا کہ اتنے بہترین قرآن مجید سعودی حکومت نے دیے, لوگوں نے الماریوں میں رکھ چھوڑے اور پھر دوبارہ دیکھا نہیں کہ دیمک نے چاٹ لیا اس کو اور اوپر تک جو ہے نا اس کے نکل گئی. بہت سارے جو ہے دینی کتابوں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے عزت و احترام تو سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹھ کے پیچھے کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. اصل میں ہے کأنہم لا یعلمون, جو ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم, انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا, گویا کو وہ اس کا علم ہی نہیں رکھتے. یعنی قرآن مجید کو جو ہے نہ اس کی تلاوت جو ہے کرنا, نہ اس کو سمجھ کر پڑھنا, پہلے صحیح سیکھنا. لوگوں میں یہ جو ہے آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھنے کا جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ قرآن مجید ہم نے پڑھنا بھی ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا. یہ آپ پوری آبادیوں میں چلے جائیں, کسی گھر میں عربی کی ڈکشنری رکھی ہو کہ ہم نے قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھ کر سمجھ کر پڑھنا ہے. انگلش کی ڈکشنری جو ہے آکسفورڈ کی ڈکشنری, باپ کی الگ, بیٹے کی الگ, بیٹی کی الگ, کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ڈکشنریز آتی ہیں, ہر کسی نے ڈکشنری. لیکن عربی کی ڈکشنری کسی مسجد میں بھی نہیں رکھی ہوئی, کسی مدرسے میں شاید کسی نے رکھی ہوئی ہو. پورے کے پورا آپ شہر پھر جائیں, آبادیاں پھر جائیں, نہیں. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. ہم سمجھتے کہ اس کو بھی, یہ بھی کوئی قابل توجہ اور سمجھ کر پڑھنے والی کتاب ہے, اس لیے یہ وہ فائدہ کتاب نہیں پہنچاتی جو ہے وہ پہنچنا چاہیے تھا. اسی لیے جو ہے ماہر القادری نے ایک نظم لکھی تھی, اس کے چند جو ہے اشعار میں سناتا ہوں, باقی پوری نظم آپ پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کی فریاد اس نے ایک نظم لکھی. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں,
तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जिस तरह तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। ये माहिरुल कादिर बिल्कुल उन्होंने सही अक्कासी की मुआशरे की कि कुरान मजीद के साथ हम यही सलूक करते हैं। हम जो है इसको जो है बिल्कुल हमने जो है इस पूरी नज़म को इसको पढ़ें, आप नेट पे निकालें, आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने इसकी तस्वीर कशी की है। अल्लाह के कुरान को समझने के लिए वक्त निकालें। कितने ही लोग PhD, MPhil, MSc करते हैं, जब वो जाते हैं तो जो है वापस जब घरों को आते हैं PhD, उनके जो है बॉक्स भरे हुए होते हैं जो है किताबों के, लेकिन उन किताबों में आप कभी देखें, कभी अल्लाह की किताब कुरान भी रखा है। जहाँ पे वो रहते हैं, वो पढ़ते हैं, वो क्या देखें कि उन किताबों के उनकी शेल्फ के अंदर अल्लाह का कुरान भी रखा हुआ है और तर्जमे के साथ समझ कर पढ़ने के लिए भी रखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा अव्वल तो उनमें कुरान होता ही नहीं। पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता, कुरान रखते ही नहीं अपने पास। अगर कोई रखते भी हैं तो सवाब की खातिर तिलावत करते हैं, भी सवाब हो जाएगा, या फिर वो जो है मुर्दों के पढ़ने के लिए कि कुरान मजीद हम ले जाते हैं कि मुर्दों के ऊपर कुरान मजीद हम पढ़ेंगे। ये तो जिंदा किताब थी और जिंदा इंसानों के लिए आई थी कि यार ये निज़ाम था कि इस निज़ाम को, ये ज़मीन अल्लाह की, ये आसमान अल्लाह का, ये कायनात अल्लाह की, ये निज़ाम उसका था कि उसका निज़ाम चले कुरान मजीद का दुनिया के अंदर। लेकिन उम्मत मुसलमान ने इसको ऐसे पीठ के पीछे फेंका। ये ऐसे नहीं कि बनी इसराइल की कहानियाँ सुनाने के लिए हमें आई हैं, हमारा भी तरीक़ाकार वही है। अल्लाह ताला कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे और इस पर अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।